السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخرکار شہباز شریف نے مریم نواز کی آزاد کشمیر میں چلائی گئی انتخابی مہم پر عدم اطمینان اور عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا ہے، سلمان غنی صاحب دنیا ٹی وی اور دنیا اخبار میں ہوتے ہیں، انہوں نے بات کی ہے شہباز شریف کے ساتھ، جس میں شہباز شریف نے مریم نواز نے جو کمپین چلائی 8 جولائی سے 19 جولائی تک، اس کے حوالے سے بہت ہی امپارٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں، ریزرویشن شو کیے ہیں اور عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ جو کمپین میں جو ایشوز ہمیں ہائی لائٹ کرنے چاہیے تھے وہ ہم نے نہیں کیے، اور ہم نے بروقت جو ہے جو دھاندلی ہوئی یا جو بھی کچھ ہوا انتخابات میں اس کا ازالہ نہیں کیا، بروقت ازالہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کی ہیں شہباز شریف نے اپنے انٹرویو میں۔ ایک تو جو الیکشن ہاری ہے مسلم لیگ نون، اس کے حوالے سے مریم نواز کی انتخابی مہم کے حوالے سے ریزرویشن اپنے شو کر دیے ہیں، اور اپنے دل کی بات جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ، وہ بھی آخرکار ان کی زبان پر ایک مرتبہ پھر آ گئی ہے کہ اداروں کے ساتھ مفاہمت، وسیع تر قومی مفاد میں مفاہمت ضروری ہے۔ کیا کچھ اس انٹرویو میں شہباز شریف نے کہا ہے، کس کس ایشو پر بات کی ہے، انتخابات میں جو کچھ ہوا اس پر، مقبوضہ کشمیر میں مودی نے جو کچھ کیا اس پر، اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کی جو کشمیر پالیسی ہے، کشمیر کاز کو جو وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، قومی جو موقف ہے، جو ریاستی موقف ہے، اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا موقف جو اس کے نفی میں جا رہا ہے، اس معاملے پر بھی بات کی ہے۔ حکومت کی پرفارمنس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ انٹرویو اور شہباز شریف کے اس گفتگو پر بات کروں اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، مسلم لیگ نون کے اندر کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مسئلے مسائل چل رہی ہیں نون لیگ کی قیادت کے اندر، یعنی نون لیگ کے جو باقی جو رہنما ہیں ان کے اندر تو چلے اختلافات تو ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ کا شریف فیملی جو ہے، یعنی جو قیادت ہے نون لیگ کی، اس میں گزشتہ روز بھی ایک ہم نے پروگرام کیا تھا پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی پہ صدیق ساجد کے ساتھ، اس میں صدیق ساجد نے بڑے بڑے انکشافات کیے تھے، اور اس کے بعد میں نے پھر اپنے ویلاگ میں ایک پھر الگ ویلاگ کیا تھا، اس میں میں نے نون لیگ کے اندر اختلافات کی بنیاد جو مس کوآرڈینیشن جو نون لیگ کے اندر ہے، کوآرڈینیشن کا جو فقدان ہے نون لیگ کی قیادت کے اندر، یعنی دو جو گروپ ہیں شہباز گروپ اور نواز گروپ، اب اس میں مفاہمت اور مزاحمت کی جو جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ نون لیگ کے اندر، اس کی وجہ سے فیصلہ سازی کے دو مراکز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات اور پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ نہ مفاہمت پہ چل رہی ہے نہ مزاحمت پہ چل رہی ہے نون لیگ، یہ میں نے ذکر کیا تھا۔ تو آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے میاں شہباز شریف کے اس انٹرویو کے بعد، بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا ہے کہ نون لیگ کیوں ہاری، کیسے ہاری، کیا ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب نے پہلے تو اپنی انتخابی مہم کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ پہلے یہ میں بتاؤں کہ پہلے شہباز شریف نے جانا تھا، مریم نواز سے پہلے انتخابی مہم آزاد کشمیر میں چلانے کے لیے میاں نواز شریف نے شہباز شریف کی ڈیوٹی لگائی تھی، پھر شہباز شریف نے اپنا شیڈول بھی جاری کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اچانک میاں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف کو منع کر دیا، روک دیا، اور ان کو کہا کہ جی مریم جائیں گی۔ مریم نواز نے پھر اپنا شیڈول جاری کر دیا 8 جولائی سے 19 جولائی تک۔ تو شہباز شریف یعنی ڈس اپوائنٹ بھی ہوئے، ظاہر ہے شہباز شریف جاتے، مفاہمت کی بات کرتے، اور اگر مریم نواز نہ جاتی
اب کیونکہ جب سے یہ انتخابات کا رزلٹ آیا ہے، نتیجہ آیا ہے، تو اس کے بعد نون لیگ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم شہباز شریف کو بھجوا دیتے، مریم نواز کو نہ بھیجتے، تو شاید 6 سیٹیں نہ آتی، کچھ زیادہ ہی آتی۔ شہباز شریف نے مریم نواز کے ساتھ مل کے وہ کمپین چلانا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ مریم نواز ظاہر ہے الگ پچ پر کھڑی ہوتی ہیں، مزاحمت کی پچ پر، اور شہباز شریف مکمل طور پر مفاہمت کی پچ پر۔ تو یہ دونوں تقاریر ایک ہی جلسے میں اگر ہوتی یا الگ الگ جلسے بھی کرتے، ایک شہر میں، ایک ضلع میں فرض کریں شہباز شریف کریں، دوسرے ضلع میں، دوسرے شہر میں مریم نواز کریں، تو ظاہر تقاریر میں تو موقف میں تو ڈفرنس آتا نا، موقف میں ڈفرنس آتا، پھر میڈیا میں وہ ڈسکشن چلتی، میڈیا ہائی لائٹ کرتا، جی نون لیگ میں اختلافات پڑ گئے، جی شہباز شریف کا الگ موقف، وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اور مریم نواز مزاحمت کی بات کر رہے ہیں، دونوں کا الگ الگ موقف ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر ضرور آتی، جس کی وجہ سے شہباز شریف جو ہے وہ نہیں گئے، اور مریم نواز کو میاں نواز شریف نے بھیج دیا۔ اب شہباز شریف نے کل بھی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی بات کی ہے، لیکن اب تو انہوں نے چلیں، کل کی تو ذرائع کے حوالے سے خبریں آئی تھی نا، آج تو وہ اپنے منہ سے بولے ہیں، بات کی ہے، جو آج دنیا اخبار میں چھاپی ہے، سلمان غنی نے ٹی وی پہ بھی چلائی ہے، دنیا ٹی وی پہ۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران حکومت کی 5 سال کی جو کارکردگی تھی، کشمیر حکومت کی، راجہ فاروق حیدر کی، وہ ہم نے بتائی ہی نہیں عوام کو۔ ہمیں کارکردگی بتانی چاہیے تھی، اور کارکردگی بتانے کے لیے بہت کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہم نے کارکردگی حکومت کی نہیں بتائی، اس پہ ہم نے فوکس کیا ہی نہیں۔ یہ سوالات، یہ ریزرویشن شہباز شریف کے سیدھا مریم نواز کی جو الیکشن کمپین تھی اس پر عدم اطمینان ہے۔ شہباز شریف نے اپنے دل کی بات آخرکار کر ہی دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ بھئی وسیع تر قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ سیاسی جماعتوں اور اداروں کے درمیان وسیع تر مفاہمت ہونی چاہیے۔ شہباز شریف تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے قائل ہوتے ہیں، تو آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی بات، دل کی بات جو ہے زبان پر لائی ہے کہ اداروں اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک نون لیگ مفاہمت، شہباز شریف کو جو فری ہینڈ جو ہے مفاہمت کے لیے، وہ نواز شریف کی طرف سے نہیں مل رہا، نون لیگ کی طرف سے، یعنی نون لیگ کی قیادت کی طرف سے ظاہر ہے نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے ان کی مفاہمت بھی آدھے راستے میں ہے اور مزاحمت بھی آدھے راستے میں ہے۔ تو شہباز شریف نے ایک تو مریم نواز پر ان کی تحریک جو انتخابی مہم تھی اس پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی ریزرویشن شو کیے ہیں کہ جی کشمیر میں جو کچھ ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا ہم نے فوری اور بروقت ہم نے ازالہ نہیں کیا، ہمیں بروقت ازالہ کرنا چاہیے تھا، ہم نے وقت ضائع کر دیا، یعنی جو داندلی وغیرہ جو چیزیں ہوئیں ان کا ہم نے بروقت ازالہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم نے صرف 6 سیٹیں لی ہیں۔ داندلی کا بھی وہ مان رہے ہیں کہ بھئی داندلی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو صرف 6 سیٹیں ملیں، اور 6 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو 25 سیٹیں، یعنی 6 لاکھ ووٹوں پہ 25 نشستیں اور 5 لاکھ ووٹوں پہ 6 نشستیں۔ تو یہ تو سیدھی ظاہر داندلی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پہلے جب وہ جو رزلٹ آ رہا تھا شروع میں، جب 5 بجے پولنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوا، تو پہلے 2 گھنٹے رزلٹ میں نون لیگ آگے تھی اور رزلٹ تیزی کے ساتھ آ رہا تھا، کئی ہزار ووٹوں کی لیڈ سے نون لیگ جا رہی تھی۔ اچانک رات کو راؤنڈ اباؤٹ 10 بجے رزلٹ رک جاتا ہے، رزلٹ سلو ہو جاتا ہے، اور میڈیا میں یہ تاثر دیا گیا جی کشمیر میں بجلی چلی گئی ہے، انٹرنیٹ کے مسائل بڑھ گئے ہیں، بالکل 2018 والا سین، 25 جولائی 2018 والا سین 25 جولائی 2021 میں بھی ریپیٹ کیا گیا۔
وہاں پہ RTS سسٹم بٹھا دیا گیا تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے. یہاں پہ بھی یہ کہا گیا جی انٹرنیٹ کے مسائل، یہ میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے، انٹرنیٹ کے مسائل ہو گئے تھے اور بجلی چلی گئی تھی کچھ، اس وجہ سے کچھ رزلٹ میں جو ہے وہ رفتار رزلٹ کی سلو ہو گئی تھی، رزلٹ اس لیے رکا تھا. باقی کوئی تبدیلی یا دھاندلی وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ رزلٹ واقعی رکا تھا. اس میں پھر جو ہزاروں ووٹوں کا جو ڈفرنس تھا، جو لیڈ تھی 2000 4000 5000 کی نون لیگ کے امیدواروں کی، وہ لیڈ جو ہے ہزاروں ووٹوں کی وہ بدل دی گئی، نیچے لائی گئی، اور پھر PTI کے امیدواروں کو 100 200 400 800 اس طرح یعنی سینکڑوں ووٹوں سے جتوا دیا گیا، ہزاروں ووٹوں سے ہروا کر نون لیگ کے امیدواروں کو. یہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے، یہ اپوزیشن کا بھی الزام ہے، اور یہ میڈیا کا ایک حصہ جو ہے انڈیپینڈنٹ وہ بھی اس پہ ڈسکس کر رہا ہے، سوالات اٹھا رہا ہے. سوالات تو اٹھائے جا سکتے ہیں کہ بھئی رزلٹ رکا کیوں، انٹرنیٹ کے مسائل کیوں پیدا ہوئے، اور بجلی کیسے چلی گئی. یہ تو ظاہر ہے یہ بہت سارے خدشات اور سوالات کو جنم لے رہا ہے. تو شہباز شریف نے اس پہ بھی بات کی ہے کہ بھئی 5 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو 6 صرف سیٹیں ملیں، تو یہ بہت سارا سوالات اٹھاتا ہے یہ معاملہ بھی. اور وزیر اعظم کی پرفارمنس کے حوالے سے کہ پاکستان میں کیا پرفارم کر رہے ہیں موجودہ حکومت، اور کشمیر کے حوالے سے اسپیشلی جو وزیر اعظم کا موقف ہے، جس شخص کو مسئلہ کشمیر پہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے وہ سب سے زیادہ غیر ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، یعنی وزیر اعظم عمران خان. اور جو قومی موقف سے، ریاستی موقف سے ہٹ کر، اقوام متحدہ کی قومی سلامتی کی قراردادوں سے ہٹ کر، کشمیریوں کے خواہش سے، کشمیریوں کی مرضی سے ہٹ کر اپنا موقف اور اپنا ایک سولوشن دے رہے ہیں کہ جی میں ریفرنڈم کراؤں گا، اور جو کہ کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا کشمیری آزاد حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی مقبوضہ کشمیر کو بھول جائیں، اب آزاد کشمیر میں یہ ریفرنس کرائیں گے. تو شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان پر بھی، ان کی پرفارمنس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ 2023 کے جو عام انتخابات ہوں گے ان کے لیے ہمیں اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہی اس کو لے ڈوبے گی. اور یہ تو دھاندلی کر کے فی الحال جتوایا گیا ہے ان کو، لیکن 2023 میں پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، وہ کشمیر یا گلگت بلتستان میں الیکشن نہیں ہوں گے. پاکستان میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات ہوئے ہیں 9-10 جتنے بھی ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے PTI نے ہارے ہیں، بری طرح ہارے ہیں. تو کشمیر اور گلگت بلتستان تو ڈیمانڈ کر کے یا ضد کر کے، خان صاحب بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ تو انہوں نے حکومتیں لے لی، لیکن یہاں پہ پاکستان میں عوام ان کو دیکھ چکی ہے، عوام اتنی تنگ ہو چکی ہے، اب تو اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ان کو جتوا نہیں پا رہی. جو انتخابات جس طرح یہ برے طریقے سے ہارے ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں نے PTI کو آزمایا نہیں تھا، کشمیر کے لوگوں نے PTI کو دیکھا نہیں تھا، آزمایا نہیں تھا، جس طرح پاکستانی قوم نے 3 سالوں میں دیکھا ہے پرفارمنس ان کی. جس طرح مہنگائی بڑھا دی گئی ہے، کمر توڑ دی ہے مہنگائی نے لوگوں کی، بے روزگاری بڑھائی ہے، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں، 50 لاکھ نوکریاں دینے کے بجائے ایک نوکری نہیں دی، لاکھوں الٹا بے روزگار کر دیے ہیں. 1 کروڑ گھر دینے تھے، لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے. کسی قسم کی پرفارمنس حکومت کی نہیں ہے، تو عوام بیزار ہے، جس کی وجہ سے ضمنی انتخابات میں ان کو بری طرح شکست ملی ہے. اور عام انتخابات جو ہوں گے 2023 کے پاکستان میں، تو کم از کم جس طرح کا ابھی رزلٹ مل رہا ہے ضمنی انتخابات میں PTI کو، اس رزلٹ کو دیکھا جائے، اگر جو ضمنی انتخابات میں پاکستان میں، کشمیر کی میں بات نہیں کر رہا کیونکہ کشمیر میں پہلا تجربہ ہے، پہلی دفعہ PTI گئی ہے، تو اب کشمیری کو بھی اندازہ ہو جائے گا کچھ عرصے میں، 2 سال کے بعد کشمیری بھی سمجھ میں آ جائے گی، 2 سال کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، PTI کیا حشر کرتی ہے کشمیریوں کا، اور کیا حشر کرتی ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا.
تو شہباز شریف نے بہرحال آج میں فوکس کر رہا تھا شہباز شریف کی جو مریم نواز کے حوالے سے ان کی انتخابی جو مہم تھی الیکشن کمپین، اس کے حوالے سے اس نے شہباز شریف نے ریزرویشن اپنے شو کر دی ہیں کہ ہمیں جو کمپین جس انداز میں چلانی چاہیے تھی، جو چیزیں ہم نے ہائی لائٹ کرنی چاہیے تھی پرفارمنس کے حوالے سے، اسپیشلی کہ 5 سالہ دور حکومت میں کشمیر میں راجہ فاروق حیدر کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون نے کیا کیا ترقیاتی کام کرائے، کیا کیا پرفارم کیا، نون لیگ کی پرفارمنس بتانی چاہیے تھی ہمیں، لیکن ہم نے اس پر فوکس نہیں کیا، ہم نے کسی اور چیز پر اور ایشوز پر جو ہے فوکس کیا، جس کی وجہ سے بھی ہم الیکشن ہارے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔